سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب تازہ ترین جو اس وقت اپڈیٹس آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کے ختم ہونے کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو اپ کمنگ بجٹ ہے اس میں ٹیکس ریونیو کا جو ہدف ہے وہ تقریباً کوئی 15,000 ارب سے زائد رکھنے کے امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک یہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو انسرٹنٹی دنیا میں ہو گئی ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات تو نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت فورکاسٹنگ اور پروجیکشن کرنا بہت مشکل ہے. تو میری اپنی ایڈوائس ہوگی آئی ایم ایف کو اور ہماری حکومت کو کہ بڑا کنزرویٹیولی اور سوچ سمجھ کے آپ پروجیکشنز کریں، اس لیے کہ حالات جو ہیں وہ اس پہ منحصر ہیں کہ جنگ آگے بڑھتی ہے یا اسٹریٹ آف ہارموز کھلتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے پریشانی کی بات ہے. تو میری اپنی گزارش یہ ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف بیٹھ کے سوچ سمجھ کے ایک مناسب طریقے سے کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کر کے بجٹ کے نمبرز کو فائنلائز کریں. یہ 15,500 کچھ ذرا زیادہ ہی ہے. رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کنزرویٹو ایک اپروچ کے ساتھ جو ہے یہ اس کو ریئلسٹکلی لے کے چلیں، بٹ ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں مزید بھی پیٹرولیم کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اس میں مزید 18% اضافے کی ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی جانب سے کی گئی ہے. اگر تو معاملات اس طرف آتے ہیں اور آلریڈی ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لیوی کی مد میں حکومت 1 لیٹر پہ 117 روپے لیوی جو ہے وہ وصول کر رہی ہے، تو مزید لیوی سے کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ اور ایگزسٹنگ پرائسز نے تو آلریڈی ایک کوہرام مچا رکھا ہے اس وقت ایک عام آدمی کی زندگی میں. دیکھیے اس کی جو کہانی ہے اس کو کہتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ سال پہلے پیٹرولیم پروڈکٹس پر سیلز ٹیکس کا نظام جاری تھا جی، اور ان پہ وہی سٹینڈرڈ ریٹ تھا 18% کا. پھر ہماری فیڈرل حکومت نے سوچا کہ یہ تو شیئر کرنا پڑتا ہے 57.5% آف دا ڈویزیبل پول جس میں سیلز ٹیکس شامل ہے، تو کیوں نہ ہم چپ چاپ سے اس سیلز ٹیکس کو ختم کر کے پیٹرولیم لیوی کو نان ٹیکس ڈکلیئر کر کے ڈویزیبل پول سے باہر لے جائیں اور ریونیو سب کھا جائیں. اب بات یہ ہے کہ 18% ریٹ تھا جب یہ سیلز ٹیکس کا نظام جاری تھا پیٹرولیم پروڈکٹس پر. آج وہی ریٹ پیٹرولیم لیوی کا بڑھا کے 40% تک پہنچ چکا ہے. یہ سراسر غلط بات ہے، اس لیے کہ جب پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، بیکاز ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں افراط زر کی رفتار جنگ سے پہلے 5% سے کم تھی. سینسٹیو پرائس انڈیکس 15% تک پہنچ چکا ہے، 3 گنا. تو یہ پیٹرولیم لیوی از اے ویری انجسٹیفائڈ ٹیکس. اس کا برڈن جو ہے وہ عام لوگوں پر زیادہ پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، جنگ کے آغاز میں جب ہم نے یہ لیوی لگانے کا سلسلہ کا جب آغاز ہوا تو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب انہوں نے ایف بی آر کے جو ریونیو کلیکشن میں جو خامیاں تھیں یا جو شارٹ فال تھا اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی عوام سے ہم نے وی ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو انکریز دا لیوی. اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کیونکہ ہمیں ٹیکسز جو ہے وہ عوام نہیں دیتے تو لہٰذا ہمیں لیوی جو ہے وہ بڑھانی پڑ رہی ہے. اور اب فائنلی فائنانس منسٹر کے ایڈوائزر ہیں خرم شہزاد صاحب، انہوں نے حال ہی میں 2 روز قبل بلکہ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے سے جو بڑی گاڑی والے ہیں اور جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو فرق پڑتا ہے، اس سے جو بائک چلانے والا ہے اس کو تو ہم آلریڈی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم نے جو ریسرچ کیا ہے کہ نہ تو صرف ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو انڈائریکٹلی اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں ٹرانسپورٹ کاسٹ کی وجہ سے سارے اشیاء جو کھانے پینے کے ہیں
ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینے میں جس طرح میں نے ابھی کہا کس 15%. رفتار انفلیشن ریٹ بڑھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اوور آل جو برڈن ہے اس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے اور ہمارا کیلکولیشن ڈائریکٹ پلس انڈائریکٹ جو برڈن پڑتا ہے اس کے نتیجے میں بوجھ جو سب سے اوپر 20% ہیں ہمارے پاپولیشن کے امیر لوگ ان پر کچھ کم ہے. تقریباً 20% آف انکم کم ہے کمپیئر ٹو جو سب سے غریب 20% ہیں پاکستان کے. It is essentially a regressive levy. This has been established by research. رائٹ. اینڈ ڈاکٹر صاحب اس سے جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آئے تو وہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بیکاز مجھے پرسنلی آئی ڈونٹ نو دیز پیپل جو ہمارے اس وقت منسٹری آف فائنینس میں ہیں ماشاءاللہ محنت کرتے ہوں گے ضرور اور آئی ایم ایف کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ اللہ کے فضل سے ہے اور تیسرا ریویو کامیابی سے پاکستان نے حاصل کیا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے. تو دیکھیے آگے چل کر کیا ہوتا ہے. رائٹ. بھائی ڈاکٹر صاحب لائک یو سیڈ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اگر وہ 5% سے 15% تک پر آ گیا ہو اور آپ نے آئی ریمبر ہمارے ریسنٹلی پروگرام میں کہا تھا اس ایرانی جنگ اگر یہ اس کی کنٹینیوشن نظر آتی ہے کوئی حل جو ڈیل کی طرف معاملات نہیں جاتے ہیں تو یہ آپ کو نمبرز فردر اسکلیٹ کرتے ہیں اور 18% آپ نے انفلیشن کے نمبرز جو ہے آپ نے کہا تھا کہ اب آپ کو بہت الارمنگلی یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ 18% تک بھی جا سکتی ہے. ابھی بھی ایک انسرٹنٹی پورے دنیا میں پریویل کرتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو لے کے اسٹریٹ آف ہارمز کی کنٹرول ہو یا ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے متعلق اس انسرٹنٹی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ اپورڈ ٹریجیکٹری میں مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی الارمنگ اس کے ایک بہت ہی ہورینڈس قسم کا ایک امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت اور آئی ایم ایف نے مل جل کر جو اگلے سال کا پروجیکشن کیا ہے افراط زر کی ریٹ کو وہ 8.4%، جبکہ آلریڈی وہ 10% کے اوپر جا چکا ہے. تو اب سوال ان سے یہی پوچھنا ہے کہ کیا اب جادو کی چھڑی چلنے والی ہے کہ قیمتیں کا جو ریٹ آف انکریز ہے وہ واضح طور پر کم ہونا شروع ہو جائے گا. باقی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم باقی بہت ریلیف ہوگا، مگر ود آل ڈیو ریسپیکٹس اس وقت اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اور ڈبل ڈیجٹ منیمم ہونا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں یہی ہوا تھا کہ تیل کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی یوکرین رشیا کی جنگ کے بعد آغاز کے بعد، اور اس سال آپ کو یاد ہوگا کہ افراط زر کی رفتار تقریباً 28 سے 29% تک جا چکی تھی. بالکل. سو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ 8.4% تک کا ان کا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ بڑا انریلسٹک اس وقت ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اس جنگ کا بار بار کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو فال آؤٹ کو عوام نے برداشت کرنا ہوگا اور ایک بھاری دل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور لیوی میں جو ہے وہ اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. دیکھیے آج کی خبر اچھی ہے کہ $6 فی بیرل گر رہی ہے برنٹ کروڈ، تو کم از کم 25 سے 30 روپے تو اگلے ہفتے کم کرنا چاہیے قیمت کو. 25 سے 30 روپے. جی رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.